اس کے ہیل میں مقید خوبصورت گلابی پیر آریان خان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آریان کی خوبصورت نگاہیں اس کا اوپر سے نیچے تک طواف کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ریڈ کلر کی خوبصورت شلوار قمیض میں اس کا کندن سراپا دمک رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح آریان کی نگاہ چمکی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا خوبصورت سراپا تک رہا تھا۔ وہ بھی جواب میں مسکراتے قدم بڑھاتی اسی کی طرف آ رہی تھی، اور اس کا ہر قدم آریان کو اپنے دل پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے لبوں پر اتنی خوبصورت مسکراہٹ تھی کہ چند پل کے لیے آریان خان ہیپنوٹائز ہوا تھا۔ وہ لڑکی اسے ہیپنوٹائز کرتی تھی۔ وہ قدم قدم لیتی اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ اس کے ایکٹ پر قندھار کی مانند سرخ ہوئی تھی۔ اس کے رخساروں پر اتنی سرخی دیکھ آریان خان کا دل ہاتھ سے پھر پھسلنے لگا تھا۔ ڈارلنگ، ایک ہی دل ہے، کتنی بار جیتو گی؟ وہ بھونڈے انداز میں ہنستے آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ اس کی اس بات پر وہ پہلے سے زیادہ گلابی ہوئی تھی۔ عورتوں کو اللہ نے پتہ نہیں کس مٹی سے بنایا ہے، بھلے مغرب کی ہو یا مشرق کی، شرم ان کی ہر ادا میں شامل ہوتی ہے۔ اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے دوبارہ سے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس سے چھڑواتی اس کے کاندھے پر مکہ مار گئی تھی۔ تم بہت خراب ہو آریان، دیکھ رہے ہو سب یہاں پر ہیں، پھر بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہو۔ اس کے کہنے پر آریان نے اپنی کتھئی آنکھوں کو گھما کر چاروں طرف دیکھا تھا۔ سارے لوگ ہی اسے تکنے پر مصروف تھے۔ اس کے لب بڑی خوبصورت مسکراہٹ میں ڈھلے۔ دوسری لمحے وہ دوبارہ اس کو دیکھتا مسکرا دیا تھا۔ تو دیکھنے دو نا میری جان، سب کو بھی تو پتہ چلے کہ آریان خان یعنی نواب خان کا بیٹا، جس کے پیچھے پوری یونیورسٹی پاگل ہے، وہ صرف ایک لڑکی کے پیچھے پاگل ہے، اور وہ ہے شاہینہ آفریدی۔ وہ مسکرا کر کہتے اس کی پیشانی پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑس گیا تھا۔ کیا کر رہے ہو آریان؟ اس کے ہاتھ پر چماٹ مارتی اس کا ہاتھ دور کر گئی تھی۔ اس کو ایک نظر مسکرا کر دیکھتا دوبارہ سے اپنی نگاہیں سبوں کی طرف مڑ گیا تھا، جو اس کو اور شاہینہ کو ستائش سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے پیچھے اگر یونیورسٹی کی لڑکیاں پاگل تھی تو شاہینہ کے پیچھے یونیورسٹی کے لڑکے پاگل تھے۔ بہت سے لوگوں کی نگاہوں میں ان کے لیے رشک تھا، اور کچھ کی نگاہوں میں ان کے لیے بے حد حسد تھا۔ وہ سب کو مسکرا کر دیکھتا اپنی آنکھوں میں بلیک گلاسز چڑھا گیا تھا۔ شاہینہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کبھی بھی بلیک گلاسز یوز نہیں کرتا تھا، بلکہ ہمیشہ وہ نارمل گلاسز یوز کیا کرتا تھا، جو اس کے چہرے پر بے تحاشا خوبصورت لگتے تھے۔ ہیلو ایوری ون، وہ سب کو اشارہ کرتا مسکرایا تھا۔ سبوں نے بدلے میں اسے اشارہ کیا تھا۔ کیسے ہو آپ سب؟ اس کے کہنے پر لوگوں نے سیٹیاں بجاتے اپنی خیریت اس تک پہنچائی تھی۔ آپ سب جانتے ہیں نا کہ میرے دوست کے میں نے انہیں یعنی شاہینہ آفریدی کو کل پرپوز کیا تھا اور پوچھا تھا کیا یہ مجھ سے شادی کریں گی۔ انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ اشارے سے کویشچن مارک لگاتا سب سے پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کل جواب دیں گی۔ جواب ایک لڑکی کی طرف سے آیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے دوبارہ شاہینہ کی طرف مڑا تھا، جو اس کی بات سنتے گلابی ہو رہی تھی۔ کسی بھی لڑکی کے لیے اپنے دل کی بات کسی لڑکے کو بتانا ہمیشہ سے ایک مشکل کام رہا ہے۔ وہ بے ساختہ اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ خوبصورت پیشانی اب پسینے سے تر ہو چکی تھی۔ وہ لوگوں کو دیکھتی گھبرائی تھی۔ دوسری لمحے اس نے آریان کو دیکھا تھا۔ آریان، یہاں سارے موجود ہیں، ہم اندر کہیں چلتے ہیں نا؟ وہ اتنے سارے لوگوں کے درمیان تو کم از کم اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتی تھی۔ ڈارلنگ، تمہیں یاد تو ہے کل اتنے لوگوں کے سامنے میں نے تم سے اپنے دل کی بات کی تھی۔ اب میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے تم سے تمہارے دل کی بات سننا چاہتا ہوں۔ بلیک گلاسز میں قید اس کی آنکھیں نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اس کے گلابی لب مسکرا رہے تھے۔ شاہینہ نے گھبراتے ہوئے آریان کو دیکھا تھا۔ آریان، کہ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے بھلا کیسے اپنے دل کی بات کر سکتی ہوں؟ اس نے آہستہ آواز میں آریان سے کہا تھا۔ میں جان، میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے ہی تم سے تمہارے دل کی بات سنوں گا، نہیں تو تم رہنے دو۔ وہ کہتا وہاں سے جانے لگا، تبھی شاہینہ نے گھبراتے ہوئے
اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ آریان کے خوبصورت لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ میں جانتا تھا یہ تو ہوگا، تو فرینڈ شہینہ کہہ رہی ہے کہ وہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتی۔ جب میں آپ سب کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ سکتا ہوں تو بھلا یہ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ اس کے کہنے پر تمام افراد نے شور مچا کر آریان کا ساتھ دیا تھا۔ شہینہ لبوں پر بے مشکل مسکراہٹ سجاتے آریان کو دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ آریان اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ دوسری لمحے جیسے شہینہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ دیکھ کر ہیپنوٹائز ہوئی تھی۔ صرف وہی آریان کو ہیپنوٹائز نہیں کرتی تھی، بلکہ آریان بھی اس کو ہیپنوٹائز کرتا تھا۔ اس کی خوبصورت مردانہ ہاتھوں کو اپنے نازک ہاتھوں میں تھام گئی تھی۔ آریان کے لبوں سے مسکراہٹ جیسے چپک کر رہ گئی تھی۔ آریان، میں تمہاری طرح سب کے سامنے اپنے دل کی بات کہنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ لیے آریان کے دل کی دنیا اتھل پتھل کر گئی تھی۔ کہو میری جان، میں سن رہا ہوں۔ آریان نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے تسلی دی تھی۔ تم نے مجھ سے کل پوچھا تھا نا آریان کہ میں تم سے شادی کروں گی یا نہیں، تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں تم سے شادی ضرور کروں گی۔ میں راضی ہوں۔ اس شادی کے لیے تم جب چاہو اپنے پیرنٹس کو میرے گھر پر بھیج سکتے ہو، کیونکہ میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں اور میں اپنی زندگی کا سفر تمہارے ساتھ ہی گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ خوبصورت مسکراہٹ لیے آریان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو شہینہ؟ آریان مسکراتے ہوئے سے پوچھ رہا تھا۔ بالکل آریان، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ انفیکٹ میں اپنے گھر میں تمہارے بارے میں بتا بھی چکی ہوں۔ وہ شرماتے ہوئے اپنے دل کی بات آریان سے کہہ گئی تھی۔ مگر ڈارلنگ، وہی 3 ورڈز بولو نا جو میں نے بولے تھے۔ اس کی پیشانی پر جھولتی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے کر گیا تھا۔ اس نے شرم سے گلابی پڑتے آریان کا چہرہ دیکھا تھا۔ دوسری لمحے وہ گہرے گہرے سانس لیتی، اپنی سانسوں کو نارمل کرتی، مسکراتے ہوئے آریان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آئی لو یو آریان، وہ کہتی نگاہیں جھکا کر مسکراتی۔ اس کے خوبصورت رخساروں پر کوسے قزاق کے رنگ بکھر چکے تھے۔ آریان اسے دیکھتا مسکراتے ہوئے دوسری لمحے اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑ کر گیا تھا۔ اوہ، تو تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ واو، فنٹاسٹک میری جان، تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ ہنستا ہوا کلیپنگ کرتے تمام اسٹوڈنٹ کی طرف مڑا تھا۔ آدھے اسٹوڈنٹ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے اور آدھے سے مسکراتے ہوئے تک رہے تھے۔ آریان کے تمام دوست آریان کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے کہہ رہے ہو، او نو، یہ کیا ہو گیا؟ واو واو محبت، وہ خود سے کہتا پھر سے کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ تو ایوری ون، سنا نا آپ سب نے کہ مس شاہینہ افریدی مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں، حالانکہ میں تو ان سے محبت کرتا ہی نہیں۔ شاہینہ کے دل پر جیسے کسی نے گھونسا مارا تھا۔ اس نے حیرت سے آریان کو دیکھا، جس کی آنکھیں بلیک گلاسز کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اس کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ دیکھتے شاہینہ کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ کم آن آریان، مذاق مت کرو، میں سیریس کہہ رہی ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی اسے یقین دلانے لگی۔ نہ جانے اسے کیوں کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ آریان دوبارہ سے ہنستے اپنا ہاتھ جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے چھڑوا گیا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو شہینہ، مگر میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ تو دیکھا آپ سب نے، میں نے شرط جیت گیا۔ وہ ہنستے ہوئے سب کو اشارہ کرتے مسکرایا تھا۔ اس کے سارے دوست اب سیٹیاں بجا رہے تھے، جبکہ وہاں پر کچھ لوگ حیرت اور دکھ کی زیادتی سے آریان کو دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں یقین نہ آیا ہو، اور شہینہ سے جلنے والے پانی بجھا بجھا کر شہینہ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ شہینہ شرم سے پانی پانی ہوتی سرخ نگاہوں سے آریان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ آریان نے اس کے ساتھ مذاق کیا تھا۔ اس نے صرف ایک شرط کے لیے اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ شہینہ کی نگاہوں میں وہ سارے منظر دوڑ گئے جو وہ شہینہ کو امپریس کرتے ہوئے اور اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے نظر آیا تھا۔ وہ پانی ہوتی آنکھوں سے آریان کو دیکھ رہی تھی۔ آریان پلیز مذاق مت کرو، سچ بتا دو۔ اس کی سنہری آنکھوں سے 2 آنسو گرتے بے مول ہوئے تھے۔ اسے روتے دیکھ آریان کی مسکراہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔
آنکھیں البتہ اب بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں مذاق نہیں کر رہا میری جان، یہ سب میں نے صرف ایک شرط کے تحت کیا تھا۔ پوچھ لو سب سے، پوچھ لو میرے دوستوں سے کہ میں نے صرف ایک شرط لگائی تھی کہ میں تم جیسی پاکیزہ لڑکی کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کروں گا، اور دیکھو میں نے کر دیا، کیونکہ میں چیمپ ہوں، میں چیمپئن ہوں۔ تم شروع میں مجھے بے عزت کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی تھی؟ کہ تم جیسی لڑکی مجھ سے محبت نہیں کر سکتی، مگر یہ تمہاری بھول ہے۔ تم ساری لڑکیاں محبت کی بھوکی ہوتی ہو۔ یہاں محبت دکھائی دی جہاں تمہاری ساری پاکیزگی ہوا میں بلبلے کی طرح اٹھ جاتی ہے۔ وہ زہر اگلتے شاہینہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اب بھی آریان کو دیکھ رہی تھی۔ دل ٹوٹ کر کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، جنہیں سمیٹنا اب اس کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ آنکھوں سے کئی آنسو گرتے اب بے مور ہو رہے تھے۔ کئی افراد کھڑے اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اور کئی افراد افسوس سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اسے یہ دنیا کاٹ کھانے کو دوڑنے لگی۔ اسے اپنا وجود اس دنیا میں اضافی لگنے لگا۔ اسے برباد کر کے آرا خان الٹے قدموں مڑ گیا تھا، جب اس کے کہنے پر وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ اگر تم نے صرف ایک شرط کے لیے مجھے برباد کیا نا آریان، تو میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں کہ تم کبھی بھی سکون سے نہیں رہو گے۔ کسی کا دل، کسی کی زندگی برباد کر کے تم خود کیسے سکون سے رہ سکتے ہو؟ تم برباد ہوگے آریان، تم برباد ہوگے۔ زندگی میں تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ میری محبت کی ناقدری کی ہے نا تم نے، اس دنیا میں سب سے زیادہ تمہیں محبت رلائے گی۔ آریان میری بد دعا ہے، وہ بھیگی آواز میں چلا رہی تھی۔ اس کے کہنے پر آریان مڑتا اس کے پاس آیا تھا۔ دوسری لمحے وہ ہاتھ پہ ہاتھ مارتا ہنس دیا تھا۔ اوہ تو میڈم بد دعا پر اتر آئی، جاؤ جاؤ، مجھے اپنی زندگی میں محبت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آخر کو محبت کر کے بھلا میں کیا کروں گا؟ میری زندگی ویسے ہی خوش ہے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ وہ ہنستا ہوا بولا، تم جیسی لڑکی کی ضرورت نہ مجھے کل تھی اور نہ آج ہوگی، نہ کل ہوگی، سمجھی تم جیسے کتنی لڑکیاں میرے ایک اشارے پر میرے آگے پیچھے ہوتی ہیں۔ وہ چٹکی بجاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنے سارے دوستوں کو لیتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ پیچھے شاہینہ گھومتی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ دل پہ بہت گہری چوٹ آئی تھی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آریان اس سے محبت نہیں بلکہ اسے بدلہ لے رہا تھا۔ دوسری لمحے سارے منظر اس کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگے، پھر اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہ پائی۔ وہ ہوش و حواس گنواتے وہیں زمین پر گر گئی تھی۔ کئی لوگ اسے اپنے پاس بھاگ کر آتے ہوئے نظر آئے، اس کے آگے کا منظر وہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ نہایت ڈسٹرب اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ ڈسٹرب تھا، وہ بے حد ڈسٹرب تھا۔ بلیک گلاسز جو تھوڑی دیر پہلے یونیورسٹی میں اس نے سب کے سامنے لگائی تھی، اب اس نے ایک جھٹکے میں وہ اپنی آنکھوں سے اتار کر دور پھینک دیے تھے۔ اس کی سرخ پڑتی نگاہیں سب واضح کر رہی تھی کہ اس نے گلاسز کیوں لگائی تھی۔ وہ بے حد ڈسٹرب انداز میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ کئی بار اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا، مگر ہر بار بچتے بچاتے گھر کے راستے پر گامزن تھا۔ وہ بار بار بے چینی سے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ بے چینی تھی کہ حد سے سوا تھی۔ پچھتاوا دکھ کسی اسدے کی طرح اسے گھیرے ہوئے تھا۔ اس کی خوبصورت سنہری نگاہیں آریان کی آنکھوں کے آگے بار بار آ رہی تھی۔ وہ انہیں بھرپور جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ انہیں چاہتے ہوئے بھی جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ وہ گھر کے پاس پہنچتے ہارن بجاتے دروازہ کھولنے کا بولنے لگا، مگر بے چینی سے وہ اب بھی ہارن سے ہاتھ نہیں ہٹا رہا تھا۔ چوکیدار نے بھاگ کر اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ اس نے یکدم ہی گاڑی کو گھر کے اندر دھکیلا تھا۔ وہ گاڑی کو لو کرتا بھاگتے قدموں سے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا سرخ چہرہ نشاندہی کر رہا تھا کہ اس وقت وہ کتنے غصے میں ہے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کے اندر داخل ہوتا گہرے گہرے سانس لینے لگا، مگر اس کی بے چینی کو ایک پل بھی سکون نہیں آ رہا۔ دوسری لمحے وہ ڈائننگ سے شیشے کا گلاس اٹھاتا چیختے ہوئے زمین پر پھینک چکا تھا۔ اب اپنے بالوں کو پکڑ کر بری طرح چلا رہا تھا۔ اس کی چلانے پر کئی ملازمین دوڑے چلے آئے تھے۔ صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ ایک ملازم ڈرتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ تم سب کے سب، دفعہ ہو جاؤ، ورنہ تم سبوں کو جان سے مار دوں گا۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ
تمام ملازمین ڈر سے کانپتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ شور شرابے کی آواز پر سمینہ بیگم اپنے کمرے سے نکلتی باہر آئی تھی۔ آریان کو یوں غصے میں دیکھتے ان کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ وہ یوں غصے میں کم آتا تھا، مگر جب بھی آتا تھا تو بے حد آتا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے آریان کے پاس آئی تھی۔ کیا ہو گیا میرے بچے، کیا ہو گیا؟ آریان نے بنا جواب دیے دوبارہ ڈائننگ سے شیشے کا گلاس اٹھاتے نیچے پھینکا تھا۔ سمینہ بیگم ہول کے اس کے قریب آئی۔ میرے بچے کیا ہو گیا؟ دوسرے لمحے وہ سمینہ بیگم کو کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر بھاگتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ سمینہ بیگم بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی آئی تھی، مگر آریان اپنے کمرے کے اندر داخل ہوتا کمرے کو لاک کر گیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑے بری طرح چلا رہا تھا۔ وہ گھٹنے کے بل زمین پر گرتا بری طرح چلانے لگا۔ کافی دیر چلانے کے بعد اس کے گلے میں خراشیں پڑ گئی، مگر وہ تب بھی چلائے جا رہا تھا۔ اسے کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ دوسری لمحے وہ بھاگ کر پانی کا گلاس میں ڈالتا ایک ہی سانس میں تمام پانی چڑھا گیا تھا، مگر بے چین دل کو جیسے اب بھی راحت نہیں ملی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے کمرے کا سارا سامان زمین بوس کر گیا۔ غصہ تھا کہ اب بھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ کمرے میں کوئی ایک چیز بھی نہیں بچی تھی جسے وہ پھینک کر توڑ سکتا۔ کمرے کی LED تک وہ زمین پر پھینک چکا تھا۔ وہ زمین پر الٹا گری اپنی حالت پر ماتم کر رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ بستر پر گرتا اپنے بالوں کو جکڑ گیا تھا۔ اس کی بے یقین نگاہیں آریان کی آنکھوں میں بنس گئی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی شاہینہ کی نگاہیں اپنے دماغ سے نہیں جھٹک پا رہا تھا۔ یونیورسٹی سے نکل کر وہ یوں ہی بے چین تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا نہیں بلکہ اپنا دل توڑ کر آیا ہو۔ وہ دوبارہ سے بری طرح چلانے لگا تھا۔ سمینہ بیگم ٹینشن سے اس کا دروازہ بار بار بجا رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ آریان کچھ بھی ہو جائے دروازہ نہیں کھولے گا۔ ماسٹر کی آریان ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا، اس لیے اس کے کمرے کی ایکسٹرا کی کسی کے پاس نہیں رہتی تھی۔ دوسری لمحے آریان اپنا چہرہ اپنے بازوؤں میں چھپاتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ کیوں لگائی تھی میں نے ایسی گھٹیا شرط؟ کیا ضرورت پڑ گئی تھی مجھے ایسی شرط لگانے کی؟ وہ اپنے دل پر ہاتھ مارتے خود سے سوال کر رہا تھا۔ سانس رک کر آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی سانس بند ہو جائے گی۔ دوسری لمحے وہ گہری گہری سانس لیتے زمین پر بیٹھا تھا۔ اب وہ دوبارہ سے بری طرح چلا رہا تھا۔ اس کی بے یقین نگاہوں میں اپنے لیے بے یقینی چاہتے ہوئے بھی آریان سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ سانس لینے کی کوشش کرنے لگا۔ سانس اسے نہیں آ رہی تھی۔ وہ سانس لینے کی کوشش میں ہلکان ہو گیا۔ دوسرے لمحے وہ گہری سانس لیتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب وہ دوبارہ سے رو رہا تھا۔ سچ تو یہی تھا کہ وہ بھی شاہینہ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ صرف ایک شرط کے لیے اس نے اپنی اور شاہینہ دونوں کی زندگی برباد کر دی تھی۔ کیوں تھا وہ ایسا؟ کیوں شرط اس کے لیے اس کی زندگی سے بھی زیادہ ضروری تھی؟ یا اللہ مجھے سکون دے یا اللہ۔ کسی کا سکون برباد کر کے وہ بھلا اپنا سکون اللہ سے کیسے مانگ سکتا تھا؟ مگر تھا تو یہی کہ اللہ بھی تب تک معاف نہیں کرتا جب تک اس کا بندہ معاف نہیں کرے۔ وہ سکون کے لیے ترس رہا تھا، مگر اس کے دل کو سکون چاہتے ہوئے بھی نہیں آ رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ آنکھیں موندتا بستر پر گر سا گیا تھا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے دل کو سکون دے۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو گرتے بستر میں جذب ہو رہے تھے۔ کوئی اور اسے یوں روتے دیکھ لیتا تو کبھی یقین نہ کرتا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یونیورسٹی میں موجود آریان مختلف تھا، اور یہاں اپنے کمرے میں موجود آریان اس سے بھی زیادہ مختلف تھا۔ یونیورسٹی میں وہ اپنی انا اور ضد کی جنگ لڑتے لڑتے اپنی محبت اور اپنے آپ کو کھو چکا تھا، اور ابھی کمرے میں موجود آریان خدا سے رو رو کر اپنا سکون مانگ رہا تھا، اپنی محبت مانگ رہا تھا۔ بھلا اللہ کے بندے کو ناراض کر کے آیا تھا، اللہ اسے سکون دے سکتا تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ دوسری لمحے وہ تھک کر آنکھیں موندتے بستر پر گر سا گیا تھا۔ بند آنکھوں کے پیچھے اس کی نگاہیں ماضی میں بھٹک رہی تھی۔ وہ ماضی کے انہی راستوں پر دوڑ رہا تھا جن پر اس نے اپنی زندگی کو برباد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اپنے دل کو برباد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کی نگاہیں بھٹک کر اسی دن میں ہی چلی گئی تھی جو دن اور دنوں کے آگے زیادہ سنہرا تھا۔ وہ آئینے کے آگے کھڑا اپنے
शहद रंग बालों को जल्द से सेट कर रहा था। साथ ही साथ वो कोई पश्तो गाना गुनगुना रहा था। उसके गुनगुनाने की आवाज़ कभी तेज़ हो जाती, कभी स्लो हो जाती। वो नाकदाना निगाहों से अपना जायज़ा लेते आईने में देख रहा था। ब्लैक कलर की पैंट शर्ट में मलबूस वो वजीह लग रहा था। ब्लैक कलर उसकी सुर्ख और सफ़ेद रंगत पर चमक सा गया था। वो खुद को देखता अपने बाल समेटते दोबारा से गुनगुनाने लगा था। ऊंचा लंबा कद, वर्जिशी जिस्म, खड़ी नाक, खूबसूरत कत्थई आंखें, गुलाबी बिंचे हुए लब, हल्की हल्की बियर्ड, वो मर्दाना वजाहत का शाहकार था। दूसरी लम्हे वो अपने आप को नाकदाना निगाहों से देखते अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कने लगा था। अपने फेवरेट परफ्यूम की बोतल वो आधे से ज़्यादा छिड़क चुका था। पूरा कमरा जैसे खुशबू में महक सा गया था। दूसरी तरफ वो गुनगुनाते हुए अब अपने खूबसूरत ग्लासेस उठाते अपनी आंखों में पहन रहा था। उसे ग्लासेस का बेहद शौक था, मगर ब्लैक ग्लासेस उसे हमेशा से बहुत बुरे लगते थे। वो हर तरीके के ग्लासेस यूज़ करता था, मगर कभी भी वो ब्लैक ग्लासेस यूज़ नहीं करता था। दूसरी लम्हे वो गुनगुनाते हुए बिस्तर पर बैठते अब अपने जूते पहन रहा था। तभी उसके मोबाइल पर बेल हुई थी। वो आराम से अपने शूज़ पहनता अब अपने मोबाइल की तरफ कदम बढ़ा गया था। कॉल यस करते वो अपना मोबाइल कान से लगाते कमरे से निकला था। हाँ बोल वजदान। हाँ आर्यान, मेरी बात सुन ज़रा। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या तू मुझे यूनिवर्सिटी जाते वक्त पिक कर लेगा? अरे नहीं यार, मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो खुद से आ जाना यार। किसके साथ हूँ? अच्छा चल छोड़, मैं आता हूँ। ये कहता वो कॉल काटते भागते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगा था। समीना बेगम उसे तेज़ी से बाहर जाते देख उसके पीछे आई थी। आर्यन बच्चे, नाश्ता तो कर लो। मामा बिल्कुल टाइम नहीं है, प्रॉमिस मैं यूनिवर्सिटी से कुछ ले लूँगा। उनके गाल पर अपने लब रखता तेज़ी से अपनी कार की चाबी लेते बाहर की जानिब भागा था। या अल्लाह इस लड़के को हदायत दे, ये कब बड़ा होगा। समीना बेगम खुदा से दुआ करते अंदर की तरफ कदम बढ़ा गई थी। नहीं जानती थी कि उनकी दुआ बहुत जल्द अब कबूल होने वाली थी। वो ट्रैफिक के कई रूल तोड़ते बेहद तेज़ ड्राइविंग करते वजदान के घर के बाहर आकर रुका था। वजदान को कॉल करते वो बेचैनी से टहल रहा था। इंतज़ार करना आर्यन की फितरत में नहीं था। वो किसी का भी इंतज़ार नहीं करता था। दूसरे लम्हे वजदान फ़ोन उठा चुका था। तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, 2 मिनट के अंदर अंदर नीचे आ जा, वरना तू जानता है मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो कहता कॉल काटते अपनी ड्राइविंग सीट पे आके बैठा था। अभी 1 मिनट ही गुजरा था कि तभी वजदान फूलती सांसों से भागते हुए आकर फ्रंट सीट पर बैठा था। कैसा अजीब इंसान है यार तू। इतनी ऊपर से आता हूँ, थोड़ी देर तो लगेगी ना। और तू जानता है इंतज़ार करना मेरी फितरत में नहीं है। आर्यन कहते अपनी गाड़ी दौड़ाते वजदान के घर के आगे से भगा ले गया था। क्या कर रहा है आर्यन? हल्के चला। अभी तुझे पता ट्रैफिक का कोई रूल टूट गया तो ट्रैफिक हवलदार हमारे पीछे हाथ मुंह धोकर बैठ जाएगा। बेफिक्र उसका मुंह नोटों से भर दूंगा, उसका बाप भी कुछ नहीं बोलेगा। वो कहते अपनी गाड़ी तेज़ी से ड्राइविंग कर दे यूनिवर्सिटी के रास्ते पर डाल गया था। वजदान खौफ से होलते बार बार आगे पीछे देख रहा था कि कहीं ट्रैफिक हवलदार उन्हें देख तो नहीं रहा। और गाड़ी में बैठे बैठे उसने खुद से अहद कर लिया था कि आइंदा उसे सर के बल चलकर भी जाना पड़े तो वो जाएगा, मगर वो आर्यन के साथ नहीं जाएगा। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही वजदान फौरन गाड़ी से बाहर निकला था। आर्यन भी गाड़ी से बाहर आया था। दोनों ने अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए थे। इससे पहले कि वो दोनों अपने डिपार्टमेंट में दाखिल होते, तभी आर्यन के सामने वाले वजूद से ज़ोरदार टक्कर हुई थी। वो आर्यन से टकराती उससे पहले कि ज़मीन पर गिरती, आर्यन नीचे झुककर उसे अपनी बाहों में समेट गया था। वो कबूतर की तरह आंखें मूंदे आर्यन की बाहों में पड़ी थी। आर्यन दिलचस्पी से उसका खूबसूरत चेहरा देख रहा था। खूबसूरत लंबा चौड़ा कद, मुतनासिब सरापा सुर्ख व सफ़ेद रंगत, किसी भी मेकअप से मबरा थी। होंठों पर अलावा पिंक लिप ग्लॉस के उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं लगा था। वह आंखें मूंदे तब से ही आर्यन की बाहों में पड़ी थी। प्लीज़ मैडम आंखें खोले, आप बिल्कुल सही सलामत है, जिंदा बच चुकी हैं, आर्यन शरारती लहजे में कहता मुस्कुराया था। दूसरी लम्हे वो पट से अपनी आंखें खोलती आंखों में शरारे लिए खड़ी हुई थी। देख कर नहीं चल सकते, अंधे हो गए हो क्या? दूसरी लम्हे वो उसके सीने पर
मुक्का मारती चिल्लाते हुए बोली। आर्यन ने हैरत से उसे देखा था। वो तो उसे आकर खुद टकराई थी, उसकी तो गलती भी नहीं थी। मगर मैडम, मैं तो अपने रास्ते जा रहा था, आप तो मुझसे खुद टकराई हैं। अब तुम झूठ बोलोगे मुझसे? देख रहे हो कैसे झूठ बोल रहा है? वो अपनी दोस्त को इशारा करते बोली थी। आर्यन हैरत से मुंह खोले उसे देख रहा था। जितना खूबसूरत चेहरा था उतनी ही लंबी जुबान थी। वो हैरत से उसकी चलती जुबान देख रहा था। खबरदार जो आइंदा मेरे आगे पीछे नजर आए। एक तो आज ही तबीयत ठीक हुई और मुझसे आकर इतनी जोर से टकराए, मेरा सर अब तक गोल गोल घूम रहा है। वो अपना सर पकड़ते आंखें बंद कर गई थी। आर्यन उसकी सदा पर फिर से मुस्कुराया था। इस लड़की की बदतमीजी भी उसे अच्छी लग रही थी। दूसरे लम्हे वो आर्यन को अपना चेहरा देखते देख उसकी निगाहों के सामने चुटकी बजा गई थी। ओह मिस्टर, चलो चलते बनो यहाँ से, कह रही हूँ ना जाओ। उसके कहने पर वहाँ से चला गया था, जबकि वजदार हैरत से उसका चेहरा देखता उसके पीछे पीछे था। हैरत की बात है, तूने कुछ बोला नहीं उसको? क्या बोलता मैं, यही कि तेरी गलती नहीं उसकी गलती है। मैंने बोला तो है, वो मुस्कुराया था। जी दिख रहा था, तू कैसे बोल रहा था, जैसे सारी यूनिवर्सिटी को अपने पीछे लगा के रखा हो ना। इस तरीके से इससे क्यों नहीं बोला तूने? यार वो अलग है ना थोड़ी। वो मुस्कुराते हुए बैग को कंधे पर दुरुस्त करते डिपार्टमेंट की तरफ कदम बढ़ा गया था, जबकि वजदान हैरत से मुंह खोले उसके पीछे पीछे था। उसने पहली बार आर्यन के मुंह से किसी लड़की के बारे में ये बात सुनी थी, जबकि आर्यन ज़ेरे लब मुस्कुराता चलते ही जा रहा था। वो क्लास में सारा वक्त मुस्कुराता रहा था। इस तीखी लड़की की तीखी जुबान और उसका तीखा हुस्न उसकी निगाहों से चिपक चुका था। वह लाख दफा चाहते हुए भी उस लड़की को अपनी सोचों से झटक नहीं पा रहा था। अभी वो बैठा ही था कि उसके सारे दोस्त उसके पास आए थे। क्या हो गया आर्यन, आज बहुत खुश लग रहा है। वजदान उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं जानता था कि वो क्यों मुस्कुरा रहा है। उसकी बेइज्जती पर तो अब तक तो वजदान को भी हंसी आ रही थी। कैसे लपसीए वो उसे अपनी बेइज्जती करवा रहा था। कुछ नहीं, बस वैसे ही। वो ज़ेरे लब मुस्कुराता अपनी नोटबुक पर झुकता कुछ लिखने लगा था। तभी उसका दोस्त झुकते हुए उसकी नोटबुक उड़ा चुका था। चल, इसी खुशी में हम लोगों को आज लंच करवा। कोई और वक्त होता तो आर्यन साफ इनकार कर देता, मगर आज वो खुश था। आज उसके दोस्त कुछ भी कह देते वो भी कर गुजरता। हाँ चलो, आज का लंच मेरी तरफ से। वो ताली बजाते सबको साथ लिए कैंटीन की तरफ बढ़ा था। अब कुछ ऐसा होने लगा था जो सर से पैर तक आर्यन को बदल देने वाला था। वो कैंटीन के अंदर दाखिल होता अपने दोस्त से बात करते आगे बढ़ रहा था कि तभी उसकी घड़ी किसी लड़की की आस्तीन में फंसी थी। वो बिना नोट किए आगे बढ़ता रहा। उसकी घड़ी का नोकीला आला उस लड़की की आस्तीन बुरी तरह फाड़ चुका था। वो लड़की हैरत से घबराती उसका चेहरा देख रही थी। आर्यन भी सिचुएशन समझता रुक गया था। वो सुबह वाली लड़की को देखते बुरी तरह शर्मिंदा हुआ था। वो जानता था कि उसी की गलती है। वो उसके पास आता अपनी घड़ी का आला उसकी आस्तीन से निकालने लगा, मगर दूसरी लम्हे वो लड़की एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार गई थी। यू ब्लडी चीप इंसान, क्या समझ रही हो तुम? हर लड़की तुम जैसी है, हर लड़की तुम्हारी बाप की मलकियत है। उसका गिरबान जकड़े से पूछ रही थी। वो हैरत और दुख की ज्यादती लिए उसका चेहरा देख रहा था। वो अपनी शेरनी जैसी निगाहें उसकी आंखों में डाले गुर्रा रही थी। बोलो, इतना पैसा तुम्हारे पास कि हर चीज़ को अपने कदमों में झुका सकते हो? उसका गिरेबान जकड़े दहाड़ रही थी। दूसरी लम्हे वो एक झटके से उसका गिरेबान छोड़ गई थी। कहा था ना मेरे आसपास भी नज़र मत आना, तो यहाँ क्यों थे तुम? वो सारी यूनिवर्सिटी के सामने उसकी बेतरह बेइज्जती कर रही थी। पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी तमाशा देख रही थी। कई लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और कई बेहद अफसोस से उसे तक रहे थे। आर्यन को बेइज्जती से अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हुआ। उसे बुरा भला बोल कर जा चुकी थी, मगर आर्यन तब भी वहाँ खड़ा था। लोग अब भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी उसके दोस्त उसके पास आते उसे घसीटते हुए कैंटीन में लिए दाखिल हुए थे। वजदान टेंशन से उसका चेहरा देख रहा था, जबकि बाकी दोस्तों के चेहरे पर दबा दबा गुस्सा था। आर्यन, तूने इस लड़की को कुछ क्यों नहीं बोला? उसके सारे दोस्त आते उसे पूछने लगे थे। आर्यन बिना जवाब दिए चेहरा झुकाए वहीं बैठा था।
आर्यन वो लड़की तेरी इतनी लोगों के सामने इंसल्ट करके चली गई तो चुपचाप खड़ा रहा। तो उसे कह नहीं सकता था कि वो बस एक गलती थी, तूने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया था। उसका एक दोस्त आता उससे पूछ रहा था। उसने जख्मी निगाहों से उसका चेहरा देखा था। हाँ आर्यन, सारी यूनिवर्सिटी के सामने उसने तेरी कितनी इंसल्ट की है, क्या तू कुछ नहीं करेगा उसका? और एक और दोस्त आता उससे पूछ रहा था। वरदान सबको चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, मगर सब अपने दोस्त की बेइज्जती बोल नहीं पा रहे थे। ये लड़कियां पता नहीं अपने आप को समझती क्या है। तोप है ये क्या? कोई अपने आप को अनोखी चीज़ समझती हैं ये? मोहब्बत दो तो ऐसे बिगड़ जाती हैं जैसे कभी सख्त थी ही नहीं। कौन थी ये बदतमीज़ लड़की? क्या समझती है अपने आप को? क्या इस जैसी दुनिया में और नहीं? अरे इससे ज़्यादा अच्छी अच्छी लड़कियाँ आर्यन के पीछे पागल हैं। ये क्या समझती है अपने आप को? आर्यन दूसरी लम्हे सुर्ख निगाहों से सबको घूरता खड़ा हुआ था। तुम लोग ठीक कहते हो, ये कोई अनोखी नहीं थी, मुझे इससे बदला लेना चाहिए। वजदान हैरत से उसको देखता उसके पास आया था। ये मोहब्बत से पिघलती है ना, ये मोहब्बत से पिघलेगी। मैं उसे ऐसी जगह चोट दूंगा कि ये उम्र भर याद रखेगी। उसकी सुर्ख आंखों से शोले निकल रहे थे। वजदान परेशानी से उसका चेहरा देख रहा था। वो ये सब नहीं चाहता था, वो नहीं चाहता था कि आर्यन किसी भी गलत चक्कर में पड़े। आर्यन देख, ये सब गलत है। कुछ गलत नहीं है। आधी यूनिवर्सिटी के सामने उसने मेरी बेइज्जती करी, क्या वो गलत नहीं था? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं गलत हो गया नहीं, मैं उसे बदला लेकर दम दूंगा। मैं शर्त लगाता हूँ तुम लोगों से कि मैं उसको अपनी मोहब्बत में पागल कर दूंगा। आज जितनी तोप बंदी थी ना, उस दिन उसकी असल हकीकत तुम लोगों को दिखाऊंगा। वो अपना हाथ बाकी दोस्तों के हाथों में रखते शर्त लगा चुका था। नहीं जानता था ये शर्त उसकी ज़िंदगी, उसका इश्क सब बर्बाद कर देगी। वरदान परेशानी से उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर गुस्से ने आर्यन के दिमाग को बंद कर दिया था। उसके बाद वही हुआ, उसने अगले दिन जाकर शाहीना से माफ़ी मांगी थी, मगर शाहीना ने एक बार उसकी इंसल्ट की। वो रोज़ रोज़ उसे माफ़ी मांगता। एक दिन शाहीना का दिल नरम पड़ी गया, वो उसे माफ़ कर चुकी थी। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते आर्यन रोज़ रोज़ उसके पास जाता था। थोड़ी बहुत पसोपेश के बाद शाहीना को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भी उससे माफ़ी मांग चुकी थी, मगर ये आर्यन का बदला आर्यन के दिल में और मजबूती पकड़ चुका था। उसे दोस्ती करने के लिए आखिरी हद तक कोशिश करने लगा और यूं ही उनकी दोस्ती हो भी गई। शाहीना अफरीदी सारी यूनिवर्सिटी को अब भी कदमों के नीचे रखती थी, मगर आर्यन खान उसके लिए ख़ास होने लगा। वो लोग क्लास और क्लास के बाद भी एक दूसरे के साथ पाए जाने लगे। तमाम लोग उन्हें देखकर चहमुगियाँ करने थे, मगर दोनों को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था। मगर आर्यन उससे सच में मोहब्बत करने लगा था। इन दिनों उसने शाहीना से अपनी मोहब्बत का इजहार करने का सोचा, मगर वो कुछ और दिन रुकते अपनी हैसियत उसके दिल में और पक्की करने लगा। कुछ दिन बाद वो पूरी यूनिवर्सिटी के सामने उससे घुटने पर बैठकर प्रपोज कर रहा था। पूरी यूनिवर्सिटी हैरत से मुंह खोले आर्यन को घुटने पर बैठे देख रही थी। आधे लोग रश्क से और आधे हसरत से शाहीना को देख रहे थे, और शाहीना को जैसे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आया। वो भी उसकी मोहब्बत में पागल थी। वो उसे वो फूल लेती, उसे सोचकर बताने का कहती वहाँ से जा चुकी थी। आर्यन जानता था कि उसका काम तो हो गया था। दूसरे दिन पूरी यूनिवर्सिटी के सामने शाहीना ने भी उसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, मगर अपनी शर्त को मद्देनज़र रखते हुए अपने दिल की दुनिया को तबाह बर्बाद करते खुद को और उसको बर्बाद कर चुका था। और अब वो हर पल तड़प रहा था। उसने अपनी खूबसूरत आंखें खोली थी, आंखों में बेतहाशा जलन हो रही थी। दूसरे लम्हे वो उठते हुए आईने के आगे आकर खड़ा हुआ। मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ शाहीना। पता नहीं वो शर्त मेरे लिए क्यों इतनी इम्पोर्टेंट हो गई कि मैंने आज सबके सामने तुम्हारे साथ ये किया, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सबके सामने मैं तलाफ़ी करूँगा। हाँ, मैं तलाफ़ी करूँगा। मैं आर्यन खान शाहीना अफरीदी से बेहद मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूँगा, और मैं कल ही सबको बताऊँगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। वो कहता अपने बालों में हाथ फेरते फ्रेश होने वॉशरूम की जानिब कदम बढ़ा गया था। नहीं जानता था कि बहुत देर हो चुकी थी। वो डोलते कदमों से अपने कमरे में दाखिल होते बिस्तर पर गिर गई थी। उसका दिमाग अब तक घूम रहा था। नाजुक दिल अब तक हकीकत तस्लीम नहीं कर पा रहा था कि जिस शख्स से उसने बेतहाशा मोहब्बत की थी, वो शख्स सिर्फ़ और सिर्फ उससे बदला ले रहा था।
اس کا استعمال کر رہا تھا۔ دل بہت بری طرح ٹوٹا تھا، چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے دل کے ٹکڑوں کو سمیٹ نہیں پا رہی تھی۔ وہ بستر پر الٹا گرتے اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ اس کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ ماتم تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یقین اب تک نہیں آ رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ سب ایک خواب ہو، اصل نہ ہو۔ آریان خان کے بغیر تو وہ رہ بھی نہیں سکتی تھی، اس کے بغیر مر بھی سکتی تھی۔ یہ اس کے ساتھ اس نے کیا کر دیا تھا؟ وہ سوچتی اونچے اونچے بین ڈال رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سانس ابھی رک جائے گی، دل ابھی پھٹ جائے گا، مگر دل کی دھڑکن بھی چل رہی تھی اور سانس بھی ٹھیک تھی، چل رہی تھی۔ برباد ہوا تو صرف دل برباد ہوا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو آریان؟ تمہاری آنکھوں میں نے اپنے لیے سچی محبت دیکھی تھی۔ تم اس سے بدلہ کیسے لے سکتے ہو؟ تم کیسے میرا دل توڑ سکتے ہو؟ وہ خود سے سوال کرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ دل بند ہو رہا تھا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص سے اس نے جان سے بڑھ کر محبت کی، وہ شخص اسے دھوکہ دے کر جا چکا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی آریان۔ تم تڑپو گے، تم نے مجھے تڑپانا ہے نا، تم بھی تڑپو گے۔ دوسرے لمحے وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی آسمان کی طرف دیکھتے رو دی تھی۔ اس کی تکلیف پر بھی اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ وہ کیسے برداشت کرے گی؟ وہ کیسے آگے چلے گی؟ وہ سوچتی اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپائے رو دی تھی۔ تبھی اس کی ماں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کو یوں بے حال دیکھتے وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی۔ میری بچی، یہ کیا حال بنا لیا تم نے اپنا؟ وہ ٹینشن سے اس کا چہرہ ہاتھ میں لیے پوچھ رہی تھی، مگر شاہینہ بنا چہرہ اٹھائے یوں ہی ماتم کرنے میں مصروف تھی۔ میرے بچے، مجھے بتاؤ نا، اس لڑکی نے کیا کہا؟ کب تک وہ اپنے ماں باپ کو لے کر آ رہا ہے؟ اس بار پر اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ گھٹنوں سے چہرہ اٹھاتے اپنی ماں کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اماں، وہ نہیں آ رہا، اس نے آپ کی بیٹی کو دھوکہ دیا ہے۔ وہ مجھ سے بدلہ لے رہا تھا، صرف شرط کے لیے۔ اس نے میرا استعمال کیا اماں۔ آج اس نے سب کے سامنے مجھے میری اوقات یاد دلائی۔ اماں، وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا، تو وہ میرا رشتہ لے کر کیا کرنے آئے گا؟ مگر میرے بچے، تم نہ کہہ رہی تھی نا وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ نہیں کرتا وہ مجھ سے محبت اماں، نہیں کرتا۔ میں راضی ہوں شادی کے لیے، آپ لوگ جس سے چاہیں میری شادی کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اپنے آنسوں پوچھتی مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ میرے بچے، کچھ دن رک جاؤ، خود کو نارمل کرو۔ نہیں اماں، میں نارمل نہیں ہو سکتی۔ آپ میرے رشتے والوں کو بلائیں، جلد سے جلد میرا رشتہ کر دیں اماں، نہیں تو پاگل ہو جاؤ گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے اپنی ماں کے سینے میں سمائی تھی۔ اس کی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ وجدان دروازہ کھولتا اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے وہ اس کے پاس آیا تھا۔ آریان، آریان کیا ہو گیا تجھے؟ وہ چہرہ جھکائے بنا کچھ بولے یوں ہی بیٹھا رہا۔ میں نے پوچھا ہے آریان، مجھے بتا کہ کیا ہوا ہے؟ وجدان اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا بولا۔ دوسرے لمحے آریان اپنا ضبط کھوتا اس کے سینے سے لگتا بچوں کی طرح رو دیا تھا۔ وجدان حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے آریان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ رو رہا تھا؟ آریان، آریان کیا ہو گیا؟ وجدان اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا بولا۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں وجدان، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ یہ سب کیسے کر دیا وجدان؟ میں مر کیوں نہیں گیا؟ میں نے تم سمجھایا تھا نا آریان، یہ سب مت کر۔ شرط صرف لوگوں کی زندگیاں برباد کرتی ہے۔ تو نے صرف ایک شرط کے لیے اس کی زندگی برباد کر دی جس سے تو محبت کرتا تھا۔ میں تلافی کرنا چاہتا ہوں وجدان، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اس سے شادی کروں گا۔ وجدان نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں آریان کہ شاہینہ کا دل تیرے لیے نرم پڑ جائے، ورنہ جتنی تکلیف تو نے اسے پہنچائی ہے نا، معافی کے مقام سے بہت آگے ہے۔ یہ سب وہ کہتا اس کے بالوں میں ہاتھ سرسرانے لگا۔ آریان کا گلٹ اور بڑھ گیا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ فلور میں بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ وہ وہاں بیٹھے نہ جانے کتنی سگریٹ پی چکا تھا۔ آگے پیچھے گزرتے اسٹوڈنٹ کچھ اسے افسوس سے دیکھ رہے تھے اور کچھ اسے ان نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ اس کے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے تھا۔ وجدان اس کے برابر میں بیٹھا ٹینشن سے
आर्यान का चेहरा देख रहा था। इस वाक़ये को एक हफ़्ता गुज़र चुका था। इस वाक़ये के बाद रोज़ आर्यान यूनिवर्सिटी आता था मगर क्लासेस नहीं लेता था। वह शहीना का इंतज़ार कर रहा था और उस एक हफ़्ते में शहीना नहीं आई थी। आर्यान रोज़ आता, शहीना का इंतज़ार करता। वो ना आती तो यूं ही सिगरेट सुलगाता रहता। वो सिगरेट पीकर अपना अपना अंदर और बाहर जला रहा था। मर्दान उसे अफसोस से देखता, उसके पास आया था। आर्यान नहीं आई है वो, चल उठ क्लास लेने चलते हैं। एक हफ्ते से तू सारी क्लासेस बंक कर रहा है। तू जानता नहीं कितना बड़ा नुकसान है। पेपर्स करीब है हमारे, अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो पेपर देने का क्या फ़ायदा। वह हवा में निगाहें जमाता धीमे लहजे में बोला था। मर्दान को उसका दिमाग ख़राब लगा। वो जब आएगी उसे माफ़ी मांग लियो आर्यान, मगर अभी चलकर क्लास तो ले। वो आएगी तो मैं क्लास लूँगा, नहीं आएगी तो नहीं लूँगा। तू जा, तू जाकर क्लास ले। तू क्यों मेरे लिए यहाँ बैठा है? मैं तुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकता आर्यान। तू मेरा दोस्त है। जिन दोस्तों के कहने पर मैंने ये शर्त रखी वो दोस्त मुझे छोड़ चुके हैं, तो तू क्यों मेरे साथ है? वो तेरे दोस्त ही नहीं थे आर्यान, वो दोस्त सिर्फ तुझे इस्तेमाल कर रहे थे। मैं दिल से और बचपन से तेरे साथ हूँ। मैं तुझे नहीं छोड़ सकता आर्यान। तेरी तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ है। तुझे ऐसे देखकर मेरा दिल बहुत जलता है। यूँ अपने आप को बर्बाद मत कर। जो होना था वो हो गया। जिस दिन शहीना आएगी उस दिन उससे माफ़ी मांग लियो। ना, नहीं मर्दान, वो आएगी तो मैं ही अंदर कदम रखूँगा, नहीं तो मैं यही ठीक हूँ। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि तभी कदमों की आवाज़ ने आर्यान को साकत किया था। वो फ़ौरन से उठ खड़ा हुआ था। उसने गुलाबी निगाहों से शाहीना को देखा था, जो अजनबी चेहरा लिए उसकी जानिब बढ़ रही थी। उसका अजनबी चेहरा देख आर्यान के दिल में छुरियाँ चल गई थी। मर्दान भी बेचारगी से शाहीना का चेहरा देख कर रह गया था, जो इन दोनों की तरफ एक नज़र भी नहीं डाल रही थी। उनके पास से होकर गुजरने लगी, तभी आर्यान ने उसका हाथ थामा था। शाहीना अपना हाथ झटकती आगे जाने लगी। शाहीना प्लीज़ मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात सुन लो। वह दोबारा से उसका बाजू थामते उसे रोक गया था। तो उसी लम्हे शाहीना ने एक जनाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा था। वो अपने चेहरे पर हाथ रखता निगाहें झुका गया था। मर्दान फ़ौरन से उसके पास आया था, मगर आर्यान उसके सीने पर हाथ रखता उसे पीछे कर गया। मेरी बात सुनो शहीना, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। न जाने उस दिन मुझे क्या हो गया था, मैंने शर्त के चक्कर में वो सब कर दिया। मगर मेरी बात का यकीन करो, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरे साथ यूँ मत करो, मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसका हाथ थामे बिगे लहजे में अपनी बात कह रहा था। शहीना ने अजीब सी निगाहों से उसे देखते अपना हाथ झटक कर छुड़वाया था। आइंदा मुझे हाथ लगाने की जुर्रत भी मत करना, समझे? तुम इस काबिल भी नहीं हो कि मुझे हाथ लगा सको। आइंदा ख्याल रखना। ये कहते वो आगे जाने लगे। खुदा के लिए शाहीना मेरी बात सुन लो, मैं तुमसे वाकई में बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं मर जाऊँगा अब कि उसका लहजा नमी से भरपूर हुआ था। शाहीना गुस्से भरी निगाह से उसे देखते पीछे हुई थी। ये अपनी मोहब्बत का ढोंग अपने तक रखो आर्यान खान। मेरे सामने अपनी इस ढोंगी मोहब्बत का नाटक रचाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे घटिया इंसान को मैं। और मेरी बात सुन लो, मेरी शादी होने वाली है, आइंदा मेरे आसपास भी नज़र मत आना। मैं अब किसी और की अमानत हूँ। मुझे देखकर अपनी नज़रें झुकाकर यहाँ से दफ़ा हो जाना, मगर मुझे रोकने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते जाने लगी। इसकी ये बात सुनकर आर्यान के दिल पर घोंसा पड़ा था। तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती शहीना। मैं मर जाऊँगा शहीना, खुदा की कसम मैं मर जाऊँगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो पीछे से चिल्ला रहा था, मगर शाहीना सुनी अनसुनी करे आगे बढ़ रही थी। शाहीना मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। शाहीना की अब बस हुई थी। वो पीछे मुड़ते उस तक आई थी। मैंने कहा ना कि अपनी इस मोहब्बत का ढोंग अपने आप तक रखो। शाहीना की अब बस हुई थी। वो पीछे मुड़ते उस तक आई थी। मैंने कहा ना कि अपनी इस मोहब्बत का ढोंग अपने आप तक रखो। मेरे सामने करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार तुम मुझे इस दलदल में धकेल चुके हो, मगर मैं दोबारा इस दलदल में नहीं गिरना चाहूँगी। मैं तुमसे सख्त नफ़रत करती हूँ। आर्यान, मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ और मेरी शादी तक मेरे सामने आने की ज़रूरत नहीं है।
ورنہ تم جیسے گھٹیا انسان کی شکل دیکھ دیکھ کر مجھے اپنا ماضی یاد آتا رہے گا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں شاہینہ، میں مر جاؤں گا۔ اس کے قدموں میں گر گیا تھا۔ شاہینہ 2 قدم دور ہٹتے بنا دیکھے بھاگتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جو بھی تھا، جیسے بھی تھا، وہ شخص سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ آنسوؤں کو پیتی بھاگتے ہوئے بنا دیکھے آگے بڑھ رہی تھی۔ آگے کا منظر دھندلا رہا تھا، مگر وہ سختی سے اپنے آپ کو ڈھبڑتی تیز تیز قدموں سے بھاگ رہی تھی۔ وہ بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہلتے شاہینہ کے نمبر پر کال کر رہا تھا، مگر شاہینہ اس کی ایک بھی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ یونیورسٹی والی بات کو 15 دن گزر چکے تھے۔ اس کے بعد شاہینہ دوبارہ سے یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ وہ روز اس کے گھر پر جاتا کہ وہ ایک بار اس سے بات کر لے، مگر شاہینہ اس سے بات کرنے پر راضی نہ ہوتی۔ شاہینہ کا چوکیدار اسے دھکے مار مار کر گھر سے نکال دے رہا تھا۔ وہ روز شاہینہ کو کال کرتا، مگر شاہینہ اس کی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ خدا کے لیے شاہینہ، پلیز ایک بار مجھ سے بات کر لو، میں مر جاؤں گا، میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اپنے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑتا بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ موبائل پر شاہینہ کا نام دیکھتے وہ موبائل کو جھپٹ کر کال یس کرتے کان سے لگا گیا تھا۔ شاہینہ پلیز میری بات سن لو، پلیز شاہینہ کال مت کاٹنا۔ وہ رو دیا تھا۔ دوسری طرف شاہینہ اس کی بھیگی آواز سنتے ہی اپنا دل پکڑ کر رہ گئی تھی۔ کیا وہ شخص کے علاوہ کسی اور شخص سے شادی کر سکتی تھی؟ نہیں، مگر اس شخص نے جو اس کے ساتھ کیا تھا، ہاں وہ شادی کر سکتی تھی۔ وہ کسی اور سے شادی کر سکتی تھی۔ محبت نہیں کر سکتی تھی تو کیا ہوا؟ شادی میں ضروری تو نہیں کہ محبت بھی ہو۔ میری بات غور سے سن لو آریان، کل میری بارات، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں تمہارے پاس آئی تھی، میں نے اپنے گھر والوں سے تمہاری بات کی تھی، مگر تم نے کیا کیا کہ تم مجھ سے بدلہ لے رہے تھے۔ اب بھگتو، میں نے کہا تھا نا تم کبھی سکون سے نہیں رہو گے۔ مجھے برباد کر کے تم خود بھی برباد ہو جاؤ گے، مگر میں پھر سے تمہیں دعا دیتی ہوں کہ اللہ تمہیں برباد نہیں کرے۔ میرے لیے اللہ تمہاری بربادی واپسی لے لے۔ پلیز میری کل شادی ہے، اسے سکون سے جانے دو۔ وہ کہتے کہتے رو دی تھی۔ شاہینہ پلیز مت کرو یہ شادی، میں مر جاؤں گا تو مر جاؤ، مگر کل میری شادی میں کسی بھی قسم کی کوئی ڈسٹربنس کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے مت کرو شاہینہ میرے ساتھ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ خدا کی قسم میں ان لوگوں کی باتوں میں آ گیا تھا، ورنہ میں پہلے دن سے تمہیں چاہنے لگا تھا شاہینہ۔ جھوٹ مت بولو آریان، اور جھوٹ مت بولو، میری زندگی مت مشکل میں بناؤ۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھے سکون سے رہنے دو۔ یہ کہتے وہ کال کاٹ چکی تھی۔ دوسری طرف سے وہ پھر سے اسے کال ملا رہا تھا، مگر شاید شاہینہ اسے بلاک کر چکی تھی۔ اس نے تھک ہار کر اپنا موبائل دیوار پر دے مارا تھا۔ وہ گلابی نگاہوں سے وردان کو دیکھتا سب بتا رہا تھا۔ کل اس کی بارات ہے وردان، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے۔ وہ کسی اور کی ہو جائے گی، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں وردان، میں تو مر جاؤں گا۔ وہ وردان کا کالر تھامتے بھیگے لہجے میں بولا تھا۔ خوبصورت آنکھیں پانی سے بھری ہوئی تھی۔ وردان اسے دیکھ کر سر جھٹک کر رہ گیا۔ آریان کی یہ حالت وردان سے نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ دوسری لمحے وہ قدم قدم چلتا آریان کے پاس آیا تھا۔ آریان، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ کیسا آئیڈیا؟ آریان نے گلابی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہم دلہے کو کڈنیپ کر لیں؟ اس کی بات پر آریان نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ ہاں آریان، اگر ہم دلہے کو کڈنیپ کر لیں اور دلہا وقت پر بارات میں نہ پہنچ تو دلہن کی شادی تجھ سے ہو سکتی ہے۔ تو جا کر معافی مانگ شاہینہ سے اور اس کے گھر والوں سے، اور بہت عزت سے اپنا ہاتھ دے۔ امید ہے اس کے گھر والے مان جائیں گے۔ تو سچ کہہ رہا نا وجدان؟ ایسے ہی ہوگا نا؟ ہاں ایسے ہی ہوگا، وہ کہتا اس کا کاندھا تھپکتے اسے اپنے گلے سے لگا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ غلط ہے، مگر اپنے دوست کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آریان کو آج پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ زندگی میں اتنے سارے دوستوں میں اس کا مخلص صرف اور صرف وجدان تھا اور کوئی بھی نہیں۔ جن لوگوں نے اس کے دماغ میں بدلے کا خیال ڈالا، وہ لوگ آج اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتے تھے، اور وہ دل سے وجدان کی قدر کرنے والا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں بیٹھی اپنے ہاتھ میں موجود مہندی کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ مہندی کا رنگ دیکھتے اسے آریان کا چہرہ یاد آیا تھا۔ دوسری لمحے کئی آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے اس کے گریبان میں جذب ہونے لگے تھے۔
میں نے تم سے بہت محبت کی تھی آریان، مگر تم نے مجھے اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ کیسے معاف کروں گی میں تمہیں؟ کیسے تمہیں بھولوں گی؟ میں کسی اور کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی، مگر میرے دل میں اب بھی تم ہو۔ ایسا کیوں ہے آریان؟ اگر میرا محرم کسی اور کو بننا تھا تو میرے دل میں تم کیوں ہو؟ وہ خود سے سوال کرتی رو رہی تھی۔ تبھی اس کی بہن برائڈل روم کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ دوڑ رہی تھی۔ کیا ہوا ہنیا؟ آپ ہی وہ خضر بھائی نکاح کرنے پر راضی نہیں ہے۔ ان کا فون آیا کہ وہ تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں اور وہ انہی سے نکاح کریں گے۔ شاہینہ نے دھواں نگاہوں سے ہنیا کا چہرہ دیکھا تھا۔ دوسری لمحے وہ اپنے نصیب پر چہرہ جھکائے رو دی تھی۔ اسے مستقبل میں کچھ بھی اپنے ساتھ اچھا ہوتا نہیں دکھ رہا تھا۔ وہ اپنے نصیب پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ انکل، میں مانتا ہوں کہ میں نے شہینہ کا دل دکھایا، مگر میں آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ پلیز شہینہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ وہ چہرہ جھکائے رحمان صاحب کے آگے بیٹھا تھا۔ وجدان اس کے پیچھے کھڑا ٹینشن سے رحمان صاحب کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بارات نہ آنے کی وجہ سے رحمان صاحب کی رنگت نوچڑ سی گئی تھی۔ انکل، میری بات سمجھے، میں آپ کی بیٹی کو بہت چاہتا ہوں، میں اسے بہت خوش رکھوں گا۔ جو آج نہیں آیا وہ آپ کی بیٹی کے قابل نہیں تھا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں انکل کہ اس کی زندگی میں آج کے بعد ایک بھی آنسو آنے نہیں دوں گا۔ کیا تم میری بیٹی کا خیال رکھو گے؟ رحمان صاحب نے بھیگے لہجے میں مجھ سے پوچھا تھا۔ انکل، میں اپنی جان سے گزر جاؤں گا، مگر میں آپ کی بیٹی کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ پلیز اپنی بیٹی میرے حوالے کر دیں انکل، مجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ بھیگے لہجے میں کہتا رحمان صاحب کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ رحمان صاحب کھڑے ہوتے اسے اپنے سینے سے لگا گئے تھے۔ آریان نے کھل کر سانس لی تھی۔ خضر کو کڈنیپ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ وہ کل رات کی فلائٹ سے کینیڈا بھاگ گیا تھا۔ وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا اور شادی اسی سے کرنا چاہتا تھا۔ شاید اللہ نے شہینہ کے نصیب میں آریان کو ہی لکھا تھا۔ دور کہیں اللہ کن فرما رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ نکاح نامے میں جو نام اس نے سنا تھا وہ سن کر جیسے وہ اب تک ساکت تھی۔ اس کا نکاح آریان سے ہوا تھا، مگر اس کا نکاح تو ختم ہو رہا تھا نا، اس کا دلہا تو آیا ہی نہیں تھا۔ پھر اچانک آریان دوسری لمحے اس کا دل اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا تھا۔ بھلے وہ کسی اور سے شادی کرنے جا رہی تھی، مگر اس کے دل میں تو آریان تھا نا، اور اللہ نے اس کے دل کی سن لی تھی، اس کو اس کا آریان دے دیا تھا۔ وہ آسمان کی جانب دیکھتے شکر مندی سے مسکرائی تھی۔ ابھی وہ بیٹھی تھی کہ تبھی ہنیا برائڈل روم میں داخل ہوئی تھی۔ اس کو لیے اسٹیج کی جانب بڑھ رہی تھی۔ آریان اسے اپنے پاس آتا دیکھ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دوسری لمحے وہ قدم قدم نیچے آتا اس کے سامنے کھڑا ہوتا گھٹنے کے بل بیٹھا تھا۔ شاہینہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہاں کھڑے تمام افراد حیرت سے اس دلہے کو دیکھ رہے تھے جو گھٹنے پر بیٹھا شاہینہ کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ رحمان صاحب اور آیت صاحبہ مسکرا دیے تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کی قسمت پر ناز ہوا تھا۔ وہ گھٹنے پر بیٹھا اپنا ہاتھ شاہینہ کے سامنے کر گیا تھا۔ شاہینہ بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتی اپنا مہندی سے سجا ہاتھ آریان کے ہاتھوں میں دے گئی تھی۔ آریان کسی متاع حیات کی طرح اس کا ہاتھ تھام کر اپنے آنکھوں سے لگاتے اسے لیے اسٹیج پر آیا تھا۔ وہ بے یقینی سے ابھی آریان کا چہرہ دیکھتی اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آریان نم نگاہوں سے اسے دیکھتا مسکرایا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھو اللہ نے میری نیت دیکھ لی تھی، جو تمہیں کسی اور کے نصیب میں نہیں لکھا۔ تم میری تھی شاہینہ، تمہیں مجھ تک ہی آنا تھا۔ وہ کہتے اس کا ہاتھ چوم گیا تھا۔ شاہینہ کی آنکھیں چمکی تھی۔ دوسری لمحے وہ آنسو پیتی نگاہیں جھکانے پر مجبور ہوئی تھی۔ سمینہ بیگم مسکراتے ہوئے اسٹیج پر آئی تھی۔ بے شک تم میرے بیٹے کا نصیب تھی لڑکی، تم میری بہو اور تم مجھے بہت پسند ہو۔ وہ کہتے ہی جھک کر اس کا ماتھا چومتی اسٹیج سے اتر گئی تھی۔ اس نے بھیگی نگاہوں سے آریان کو دیکھا تھا جو بھیگا مسکرا رہا تھا۔ جو بھی تھا وہ آریان سے ناراض تھی، اتنی آسانی سے اسے معاف نہیں کرنے والی تھی۔ وہ سوچتی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ وہ قدم قدم چلتی پورے کمرے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ایسا فیل ہو رہا تھا کہ وہ کمرہ گلاب سے بنا ہو۔ کمرے میں گلاب ہی لگے نہیں رہا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کمرہ گلاب سے بنا ہوا تھا۔ گلاب کی پتیوں سے سجا کمرہ بے حد بے تحاشا خوبصورت لگ رہا تھا۔ ابھی وہ کھڑی یہ سب دیکھ ہی رہی تھی، تبھی اسے دروازہ نوک کرنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً الماری کی طرف گئی تھی کپڑے نکالنے کے لیے۔
ارے بھائی ناراض تھی، تھوڑا بہت سامنے والے پر پریشر بھی تو ڈالنا تھا نا۔ آریان سلام کرتا اندر داخل ہوا تھا، اس کے سلام کا جواب دیے بغیر اپنے کپڑے ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ مطلوبہ کپڑوں کو پاتے وہ سارے کپڑوں کو پہن کر آریان کے برابر سے ہو کر گزرنے لگی۔ آریان نے اس کا بازو تھاما تھا۔ کہاں جا رہی ہو بیگم؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے پوچھ رہا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، میں چینج کروں گی۔ مگر یہ سب تیاری میرے لیے کی ہے نا، میری تعریف و ستائش کے بغیر ہی آپ سب اتار دیں گی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو آریان، مجھے سونا ہے، آج رات تو آپ کو سونے نہیں دوں گا۔ اوہو امپوسیبل یار، آج رات پیار کو پانے کی رات ہے، آج رات ہمارا پیار مکمل کرنے کی رات، اور آپ ابھی سے میرا پلان کا بیڑا غرق کر کے سونے جا رہی ہیں۔ اس کی بات پر شاہینہ کا خوبصورت چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اف اللہ، یہ کتنا بے شرم ہے، وہ دل ہی دل میں کہتی اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ اچھا آئی ایم سوری، میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اب تو معافی مانگ کر بھی تھک گیا ہوں۔ تو مت مانگو نا، میں نے کب کہا معافی مانگو مجھ سے؟ جب تک آپ معاف نہیں کریں گی، جب تک آپ سے معافی مانگتا رہوں گا، اور ہاں جب تک آپ معاف نہیں کریں گے آپ کا ہاتھ بھی نہیں چھوڑوں گا، وہ کہتے ہوئے اور سختی سے اس کا ہاتھ جکڑ گیا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کے چکر میں تھک سی گئی تھی۔ دوسری لمحے وہ تھک کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھتی بری طرح رو دی تھی۔ تم بہت برے ہو، تم بہت برے آریان، تم بہت زیادہ برے ہو، وہ کہتے اس کے ہاتھ پر کاٹ گئی تھی۔ آریان نے درد سے آنکھیں بند کی تھی۔ اب تو طے تھا کہ وہ سورج سے سخت لہجے میں بھی بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں میری جان کہ میں بہت برا ہوں، مگر میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں، وہ کہتا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے چوم گیا تھا۔ وہ شرم سے سرخ پڑتے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ گئی تھی۔ تم بہت بے شرم بھی ہو آریان، قسم سے سب کے لیے شرمیلا ہوں، بس آپ کے لیے بے شرم ہوں، وہ کہتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ وہ اس کی شرٹ کو سختی سے جکڑ گئی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اس روپ میں بالکل میری لگ رہی ہیں، وہ کہتا اس کی گردن پر لب رکھتا جا رہا تھا۔ اس کے لبوں کی تجاویز بڑھتی دیکھ گھبرا کر اس سے دور ہونے لگی، مگر وہ اور سختی سے اسے خود میں بھینچتے اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ میری جان، پہلے دن سے آریان آپ کا دیوانہ ہے، آریان آپ کے علاوہ کسی اور لڑکی کو بھی نہیں دیکھا، بس اس دن دوستوں کی باتوں میں آ کر نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، مگر خدا کی قسم شہینہ، میں آپ سے سچ میں محبت کرتا تھا، میں آپ کو بہت چاہتا تھا، وہ کہتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے جا رہا تھا۔ اس کے لبوں کی تجاوز محسوس کر کے کپ کپ آ رہی تھی۔ تم میرے علاوہ کسی دوسری لڑکی کو دیکھو گے بھی تو میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی آریان، میں تمہیں کسی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، اتنی شدت سے تم سے محبت کرتی ہوں۔ وہ اپنی بھیگی نگاہیں اس کی آنکھوں میں گھاڑتی جنگلی شیرنی کی مانند گراتی ہوئی بولی۔ خدا کی قسم، اگر آپ مجھے آنکھوں میں پٹی باندھ کر بھی چلائیں گی نا تو میں ویسے ہی چلنے کو تیار ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں آپ سے، آپ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی میرا نہیں ہے، کوئی بھی میری توجہ کے لائق بھی نہیں ہے، میں عمر بھر آپ کے حصار محبت میں قید رہنے کو تیار ہوں، میں دوبارہ سے کہتا اپنی مونچھوں کو شاہینہ کی گردن پر رگڑنے لگا۔ شاہینہ سسکتی ہوئی اس سے دور ہوئی تھی۔ کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتی اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ دوبارہ اسے کھینچتے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ آج بہت پیاری رات ہے شاہینہ، آج کی رات مجھے میرا حق دے کر مجھے اپنا بنا لو۔ شاہینہ، میں آپ کو پورا اپنا بنانا چاہتا ہوں، ہر حد سے گزر کر میں آپ کو اپنا کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا جا رہا تھا۔ اس کی بات سنتے شاہینہ کان کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ دوسری لمحے آریان اس سے دور ہوا تھا۔ بولو شاہینہ، کیا دو گی مجھے میرا ہاتھ؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اسے پوچھ رہا تھا۔ خدا کی قسم، میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم سب بھول جاؤ گی، تم سے اتنی محبت کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ بولو، کیا مجھے مکمل کرو گی؟ کیا اس رشتے کو مکمل کرو گی؟ وہ گمگیر لہجے میں پوچھتا اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ شاہینہ خود بھی تو یہی چاہتی تھی، کیا وہ اس شخص سے دور رہ سکتی تھی؟ نہیں، وہ اسے مکمل اپنا بنانا چاہتی تھی۔ دوسری لمحے وہ اس بات میں سر ہلاتے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ خود سپردگی کا احساس پاتے ہی آریان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ دوسری لمحے وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اب وہ اس کے تمام نقوش پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ اس کے لمس میں اتنی حدت تھی کہ شاہینہ کو لگ رہا تھا کہ وہ وہیں فنا ہو جائے گی۔
دوسری لمحے وہ جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ اس کا کالر سختی سے جکڑتی اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اس کے چہرے پر شرم و حیا کے کئی رنگ کھلے ہوئے تھے۔ آریان مسکراتے ہوئے ان رنگوں کو دیکھتے، اسے نرمی سے بستر پر لٹاتے، اپنی شیروانی اتار کر دور پھینکتے اس کے اوپر آیا تھا۔ دوسری لمحے وہ اس کے لبوں پر جھکتا اس کی سانسوں پر اپنا تسلط جما گیا تھا۔ تھوڑی بہت مزاحمت کے بعد شہینہ بھی اس کی گردن پر ہاتھ باندھتے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ کافی دیر وہ اس کی سانسیں کھینچنے کے بعد اسے علیحدہ ہوتا وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا اس کی گردن پر اپنی سانسیں بکھیرنے لگا تھا۔ دوسری لمحے وہ اسے جھٹکے سے الٹا کرتے اس کی شرٹ کو پیچھے سے چاک کر گیا تھا۔ شہینہ نے اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا تھا۔ یہ شخص ضرورت سے زیادہ بے شرم تھا۔ دوسری لمحے وہ اس کے نازک پردے کے ہک کھولتا اسے سیدھا کرتے اس کی شرٹ اور اس پردے کو دور اچھال گیا تھا۔ اب وہ خمار بھری نگاہوں سے اس کی دھڑکنوں کو دیکھ رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ اپنا قابو کھوتے اس کی دھڑکنوں پر جھکتے وہاں اپنے لب رکھنے لگا۔ شہینہ کے لبوں سے سسکیاں نکل گئی تھی۔ وہ شدت سے اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھے ان پر اپنی جنونیت کے نشان چھوڑ رہا تھا۔ شہینہ سسکتی ہوئی اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ دوسری لمحے وہ اس کے بالوں کو پکڑ کر اس کے چہرے کو اوپر کرتی اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لے گئی تھی۔ کافی دیر وہ اس کی سانسوں کو پیتی رہی۔ اس کے نرم پنکھڑی جیسے لبوں کے لمس سے آریان کے جوانی کے جذبات سر دھڑنے لگے۔ دوسری لمحے وہ اسے تکیے پر پٹکتے خود کو اور اس کو ہر پردے سے آزاد کرتے اسے اپنی روح میں شامل کر گیا تھا۔ شہینہ درد سے سسکی لیتے اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آریان اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامتا اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے اپنی شدتوں میں تیزی لے آیا تھا۔ اب کمرہ آریان کی گہری سانسوں اور شہینہ کی سسکیوں سے مہک رہا تھا۔ بے شک دونوں نے ایک دوسرے سے سچی محبت کی تھی، اس لیے دونوں آج ایک دوسرے کا نصیب تھے۔ بے شک اللہ سچی محبت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ ایسے ہی مزے کے ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔